بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. گھٹنوں کے بل چلاؤں گا، سر کے بل چلا کے لاؤں گا. ہاں جو تم چھوڑ رہے ہو، جو تم کام کر رہے ہو، ہم لکھ کے رکھ لیے، ہم لکھ لیے. اب قرآن ان کو دے دو، اماں کو، اماں کی اماں کو ایک، اماں کے باوا کو ایک، پڑوس کو ایک، چاچا کو ایک، نانا کو ایک. کہاں سے دو گے قرآن؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سورہ یاسین کھولو نا. دوسرے سورہ آپ کو نہیں معلوم، یاسین تو معلوم ہے نا. یاسین کھول کے دیکھ لو 12 آیت نمبر میں. جو تم کر رہے ہو، جو چھوڑ رہے ہو، ہم لکھ لیے، لوح محفوظ میں رکھ دیے. لوح محفوظ میں سے میں اور آپ نکال سکتے ہیں؟ کوئی نکال سکتا ہے لوح محفوظ سے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے پاس محفوظ ہو گیا ہے. جو عمل تم کر لیے، جو پڑھ لیے، جو بول لیے، جو کر لیے، ہم نے لکھ لیے. تم مر جاؤ گے، مرنے کے بعد جو چھوڑ جاؤ گے وہ بھی ہم لوح محفوظ میں کاپی کر لیے، اوپن لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں. قرآن کریم میں اتنی ساری باتیں کہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے، بار بار کہتا ہے، میں تم کو محبت کرتا ہوں. یا عبادی، اے میری عبادت کرنے والے بندوں، اے میرے پیارے بندوں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے بندوں، مجھ پہ تم ایمان رکھتے ہو. یا ایھا الذین آمنو وعملوا الصالحات، اگر تم مجھ پہ ایمان رکھتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو، میں جیسا بتایا ہوں ایسا کرو. سمپل سی بات جو جنت کے بارے میں پورے قرآن میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. کیا کہا ہے؟ اگر تم ایمان رکھتے ہو، میری بات مانو، میری بات پہ زندگی کرو، میری بات پہ شادیاں کرو، میری بات پہ میتوں کو اٹھاؤ، میری بات پہ ہر کام کرو. میت کو کیسے اٹھاتے ہیں؟ ہریا کپڑا باندھو، پیلا کپڑا باندھو، لال کپڑا باندھو. انہیں سہاگن، انہیں بیوہ. ایسا نہیں ہے سب کے لیے ایک ہی کپڑا ہے، سفید ہی ہے. یہ پیلا دکھا رہی ہوں میں، سفید ہی کپڑا ہے سب کے لیے. اب میت کو سنت ہے سر ذرا یوں کراس کرنا، جیسے کہ چھوٹی سی ایک گول سا ایک کپڑا بنا کے میت لے لو نا، ایک دن جانا ہی ہے. جب ہم سوتے ہیں نا، اللہ ہم سب کو لمبی عمر دیں گے، اور جب سوتے ہیں نا، ذرا سر نا ہمارا ایسا ہو، ایسا ہو تو قبلہ رخ ہوگا. جیسا میں سو رہی ہوں، اگر میرا اللہ سے امید ہے کہ میں مروں تو سامنے کعبہ ہو، سجدے میں سر ہو، تیرا گھر ہو، آخری دن میرا تیرے گھر میں نکلے، کیونکہ تیری عبادت تیرے لیے لڑتی ہوں سب سے، تیرے قرآن میں جیتی ہوں، تیرے قرآن میں مرتی ہوں. تیرے قرآن جہاں سے نازل ہوا وہاں پہ جا کے مر جاؤں، کیونکہ یہاں پہ میری زندگی نہیں ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے، سر کو ذرا ایسا رکھو. لوگ نہیں رکھتے. میت کو سنت کے طریقے پہ گنچیاں لاؤ جی، گنچیاں، گنچیاں. ایک کام کرو جی، جنازے میں میت کے رکھ کے بھیج دو جی گنچیاں، پڑھ کے جنازے میں ڈال دو نا. پڑھو، میت کو ثواب کے لیے میت کے جنازے میں رکھ کے بھیجو نا. نہیں، جو میت دنیا میں اگر کام کر کے جائے گی، ہاتھوں میں پورے ہیں، 15 پورے دیے، ہاتھ اتنے پیارے دیے، اتنے پیارے ڈیویژن دیے، اتنے پیارے انگلیاں دیے، اتنے. جب پریس کرتے ہو، ڈاکٹرز بتاتے ہیں آپ کے دل کو، آپ کے اعضاء کو یہاں پہ ہلچل ہوتی ہے، آپ کے جسم کے اندر بیماری نہیں ہوتی ہے. آپ کے جیسے انگلی دبتی ہے، آپ کے دل کے اندر کچھ کیا ہوتا ہے، سارا بلڈ سرکولیشن صحیح ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے. 30/3، 30/3، 30/4. 2 بار کر لو تو 30/3، اور 2 بار کر لو تو 30/3، اور اس کے بعد 30/4. اتنا سے اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 3 یہ 5 گنتی ہوں، 5 انگلیاں میں ختم ہو جاتا ہے. انگلیوں کے ساتھ میت اپنی خبر میں انگلیاں لے کر جائے گی، میت گنچا نہیں لے جائے گی. اب میت زندگی بھر اللہ نے ہٹا دی یہاں سے، شکر اللہ کا، میرے اللہ کا نام آ گیا. میت روز شام کو بیٹھ کر ٹی وی میں اپنے پروگرامز دیکھتی ہے.
मैयत टीवी डालकर पाकिस्तानी सीरियल्स देखती है। ओके, मैयत रात को मोदी सरकार की पूरी न्यूज़ देखती है। मैयत रात को बैठ के पूरे काबे में जो होता है हज उम्रा मर्दों को देखती है, ना देखें। ओके, मैयत ये पूरा देखती है, नेकी में भी गुनाह मिल जाते हैं। ये मैयत पूरा देखती है। मैयत जब मर जाती है तो लोग कहते हैं आओ जी जल्दी आओ, 40 मरतबा तबारक पढ़ लेंगे, मैयत को बख्शिश मिल जाएगी। मैयत जिंदगी भर टीवी देखती रही, 40 बार पढ़ेंगे चले जाएंगे। एक काम करती, मैं भी टीवी देखती रहूंगी, अल्लाह का नाम देखती रहूंगी। मैं मर जाऊंगी तो आप 40 क्या कितने की 40,000 भी बन गए स्टूडेंट पढ़ेंगे तो मैं चली जाऊंगी जन्नत को? नहीं जाएंगे। कुरान करीम में अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनो व आमिलुस सालिहात, नेक अमल करो। मैयत को मगरिब की नमाज के बाद सूरह मुल्क पढ़ना लाजिम है, उसे माना पढ़ के अमल करना लाजिम है। उसमें अल्लाह ताला कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। मैं आजमा रहा हूँ मौत देकर, जिंदगी देकर। मैयत रोज रात को बोलेगी, मैं और आप पूरे जिंदे मैयत हैं। ओके, एक दिन तो मैयत बनना है ना। डर है? बोल रही हूँ, डर लग रहा है? डर लग रहा है? नहीं डरना बेटा। मौत जब तक नहीं आएगी, जब तक तुम्हारी माँ के पेट में 4 महीने 10 दिन के अंदर अल्लाह ने तुम्हारी मैयत के बारे में लिख दिए। इसीलिए कुरान से भागती हो नहीं। माँ के पेट में मुझे लिख दिए कब मरना है। मैं कफन पहन के भी सो गई तो मरूंगी नहीं, कुछ भी हो जाए मरूंगी नहीं। जब तक वो मौत नहीं आएगी जब तक कोई नहीं मरेगा। ठीक है, कभी मैयत को मौता को नहीं डरना। 2 फरिश्ते 2 तरह के आएंगे। अब यहाँ पे भरे हुए हैं फरिश्ते, आसमान से आए हुए हैं, क्योंकि कुरान के लिए फरिश्ते पूरा जमीन भरते हैं। जिब्रील अमी आते हैं आज, जिब्रील अमी आते हैं आज। जो कुरान को लेता है, कुरान को पढ़ता है, कुरान को समझाता है, कुरान को देता है, उसे हाथ मिला के जा। अल्लाह मुझे और आपको हाथ मिलाकर चले जाएं, हमें हाथ मिलाकर जिब्रील अमी जाएं। अल्लाह ताला को कहें तेरे अच्छे बंदे को मिलाकर आया, हमें अच्छा बंदा बना ले। हम बदकार हैं अल्लाह, हम बहुत बुरे हैं अल्लाह, हमें बहुत बदकार हैं, हमें तो पसंद कर लेना। टाइम नहीं था मेहंदी लगाने के लिए, टाइम नहीं था कुछ करने के लिए, फिर भी तेरी खुशी के लिए सवर लेते हैं थोड़ा, ये तुझे रजा करने, तुझे राज़ी करने के लिए, तुझे खुश करने के लिए। तू अपना है ना, तेरे अहकाम पे चलने के लिए। तो मैयत जब अकेली है, अल्लाह ताला दुनिया में बेरी की बात आज ही गुजरी है। बेरी के झाड़ के पत्ते कांटों के साथ लाकर मैयत को नहलाया जाता है, हाँ या ना? हाँ, इतने सारे कांटों से निकालकर दुनिया के पूरे कांटे उसके खत्म हो गए। आज हम कांटे में हैं, है नहीं है? कांटों में है नहीं है, ये कांटों को संभालोगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कपड़ों को दुनिया में चलो तो राइट भी लेफ्ट भी तुम्हें कांटे होंगे, मतलब दुनियादारी के बड़ी चीजें तुम्हें अट्रैक्ट होंगे। ऐसे पकड़ के चलो, जैसे इधर भी ना लगे ना इधर भी ना लगे, ऐसे संभाल के रहो दुनिया में, अपने आप को संभाल के रहो दुनिया में, बुराइयों से संभाल के रखो। देखो हम सारी जिंदगी इबादत करेंगे, तरीका नबी का नहीं, कुरान पढ़ते नहीं, कुरान का माना जानते नहीं, तो क्या फ़ायदा? कुरान के लिए आए हैं, जो कुरान ख़त्म करता है, कुरान ले जाने के लिए आए हैं। इसलिए मैं दरसुल कुरान रात को रखती हूँ, जो कोई भी हो सकता है ये रात हो जाए, हर साल ये रात में रखती हूँ ताकि कोई भी दिन आ जाए अल्लाह कबूल। क्योंकि लोग मानने वाले ये दिन ही आते हैं, ये बिदात है, ये एक दिन नहीं है, 21, 23, 25, 27 में हम ढूंढते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखो बेरियों का झाड़ सिदरतुल मुंतहा आसमान पे है, है मालूम है? नहीं मालूम था? आसमान पे, साथ में आसमान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा सुना है? वो भी नहीं सुना है? ठीक है, साथ में आसमान के ऊपर ये एक बहुत बड़ा झाड़ है, बेरियों का झाड़ है। वो कितना बड़ा वो रब्बुल आलमीन को मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम है। वो मटके के साइज के बड़े बड़े बेरियां का झाड़ है। ये कौन बताए? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी बड़ी बेरियां। अब इंसान को, मैं 5.6 इंच की हूँ,
آپ 6 کے ہوں گے، 7 کے ہوں گے، یا جو بھی لمبے ہوں گے، 4 کے ہوں گے، 4.5 کے ہوں گے، میرے منہ میں ایک مٹکا بیری جائے گی؟ جائے گی؟ نہیں جائے گی نا. تو جنت میں اللہ تعالیٰ جیسے ناریل کی جھاڑ ہے، ایسے بڑے 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 انسانوں کو بنائے گا ہم سب کو. ایسے جنت کو نہیں بھیجے گا. کوئی بوڑھی اماں مر جائے گی تو بوڑھی کو جنت. ایک دن میں آپ کے اوپر، چلو آپ مجھے روز دیکھتے تھے، آپ کو بات کرنے میں مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا، کان پکڑ کے معافی. اوکے، آج چلو میں آپ سے بات کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی اماں آئی تھی، تو بولے اللہ کے رسول میں جنت کو جانا چاہتی ہوں. تو بولتے ہیں اماں جی بوڑھیاں جنت کو نہیں جاتے، رونے لگ جاتی ہے. اللہ کے رسول میں جنت کو جانا چاہتی ہوں. اماں جی بوڑھی عورت جنت کو نہیں جاتی. 2-3 بار زار و خطار کا رونے لگ گئی. بعد میں کہتی ہیں اماں جی جنت کو بوڑھے نہیں جاتے، اللہ جوان کر کے اندر بھیجتے ہیں. مذاق بھی کتنا حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. مطلب پیار پیار سے ہمیں سمجھا دیے. اگر میں بوڑھی ہو گئی تو نیک اعمال کرتی رہوں گی، میں جنت کو نہیں جاؤں گی. اللہ تعالیٰ جوان بنا کے جنت کو بھیجیں گے. سمجھے؟ ایک ہی شکل ہوگی، 30 پر 3 سال کی عمر کے ہوں گے. اگر آپ لوگوں کو وہ بیری کے جھاڑ کے پاس سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، جہاں پہ جبریل امی وہاں تک جا سکتے ہیں، اس کے بعد ان کے پر جل جاتے ہیں. اس کے بعد آگے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں. یہ پورا اس میں ہے ماں، پورا ہے. ان کو سب کو پڑھائی ہوئے جانتے ہیں، دوسرے مدرسوں سے بھی علم حاصل کر کے آئے ہیں. ٹیچرز بھی آئے ہیں، پرنسپلز بھی آئے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ. ٹھیک ہے. اب سدرۃ المنتہا کے پاس کس کو جانا پسند ہے؟ پسند ہے. شرط ہے اللہ تعالیٰ کی، تو میری سن میں تیری سنوں، تو میری سن میں تیری سنوں گا. اگر ہم نیک بنیں گے، سدرۃ المنتہا کے پاس سے ملکہ اعلیٰ، ملکہ اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے قریب سے فرشتے آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے کفن اور عطر بھیجیں گے. جو مرتا ہے انسان، کس کے لیے؟ روح کے لیے، نیک روح کے لیے. بدکار روح نہیں جائے گی آسمان پہ. دروازے بند، دروازے بند. صرف نیک روح جائے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے. دم یوں نکلتے ہی اس کی روح لے کر فرشتے دوڑ کر اہلاً و سہلاً و مرحبا کے ساتھ جائیں گے اور اللہ کے آگے وہ روح کو کھڑا کر دیں گے. نیک بخت یا بدبخت، آپ کو کیا بننا ہے؟ نیک بخت یا بدبخت؟ نیک بخت بننے کے لیے قرآن کے روز 5 آیتیں پڑھیں گے. کیا لکھا ہے اس پہ عمل کریں گے، تب جائیں گے. قرآن کی ایک آیت کو بھی چھوڑنے والا ہمیشہ کی جہنم میں ہے. ہم نے تو پورے قرآن کو چھوڑا ہے. اب بدکار روح کو جہنم نیچے ہے، زمین کے نیچے گڑھا، گڑھے میں سے ٹانٹ اور بدبو چکڑ گوبر کا جو بھی ہوتا ہے وہ لے کے آئیں گے لگانے کے لیے. آپ کو کیا بننا ہے آپ بنیے گا. جسم کو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے منہ پہ گھونسے مارتے ہیں، منہ پھوڑتے ہیں. موت کے ٹائم پہ ہم پوچھ کے ماریں گے. قرآن کو چھوڑا تھا، اللہ کے رسول کی باتوں کو چھوڑا تھا، اللہ کی باتوں کو چھوڑا تھا. منہ پھوڑیں گے اور پیٹوں پہ ماریں گے، پیٹوں پہ ماریں گے. آپ کو قرآن سمجھ نہیں آتی کیونکہ پھولوں کے اندر یہ لال ہرا، یہ وائٹ کے اندر یہ پھول ملے ہوئے، ایسے ملے ہوئے ہوتے ہیں آیتیں. کبھی موسیٰ علیہ السلام کی بات یہاں پہ کرتے ہیں سورۃ الطٰہٰ میں، تو کہیں یہاں کرتے ہیں، کبھی یہاں کرتے ہیں تو کبھی یہاں کرتے ہیں. کبھی طلاق کی بات کبھی ادھر آتی ہے، کبھی ادھر آتی ہے، کبھی ادھر آتی ہے، کبھی ادھر آتی ہے. آپ کی سمجھ نہیں آتی ہے. اس لیے اللہ نے علم والوں کو چنا اور اس کو دیا گیا. علم کہاں سے کیا، یہ پوروں کو کھول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کر دین کو سمجھائے ہیں. اس میں
शरीयत, ऑर्डर्स, लॉ, इस्लाम के शरीयत क्या है, ये एक लड़ी होती है इस्लाम में, और एक लड़ी होती है कि इसमें फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करें, जान से कहीं खर्च करें, माल से। ये कुरान में ये चीजें लिखी हुई हैं, अब उस पर हमें फॉलो करना है। अब रुक जाओ बेटा, अब थोड़ी देर, ठीक है। अब कुरान करीम में अल्लाह ताला कहते हैं मेरी आयत को छोड़े हैं, अब तुम्हें मैं रूह तुम्हारी कब्ज कर लूंगा, तुम्हारी शारक, अल्लाह ताला कहते हैं गर्दन में तुम्हारी आमल नामा लटकाया हुआ है। दिख रहा है मेरा, कोई लटक रहा है? हमारी पीछे यूं लटकती हैं चोटियां और फूल, भूल गए हैं? यहाँ पे आमल नामा लटकाया गया है। जो पीछे से गुनाह करोगे, जो सामने से करोगे, जो आगे दाएं से करोगे, जो बाएं से करेंगे, सब अल्लाह ताला लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं, मुंह से निकलने से पहले लिख रहे हैं। आमल नामा शारक के करीब है, मौत के तब तुम इतने करीब नहीं होते जितना मैं शारक के करीब होता हूँ। अल्लाह ताला मैं करीब होता हूँ। अभी लाओ, मैंने रूह उसकी कब्ज कर लिया, बुलाओ तुम्हारे पीरों मुर्शदों को, बुलाओ तुम्हारे कौन है उनको, आए झाड़ू लाए, झाड़ फूक करें, लाए उनको, रूह उनमें लौटा के दिखाएं। अब मोचर उतार कर, कितने लोग मोचर उतारते ना, मोचर दम करे, मामा जी दम करते हैं, अब जाते हैं दरगाह को, है ना? देखा अल्लाह की शान। नहीं जाओ मेरी प्यारी बहन, मैं हर दरगाह को जाती थी, हर नबियों के पास जाती थी, नहीं जाया। आ जाओ जुमेरात में, यहाँ पे कुरान खोल के बताती हूँ, सिर्फ तुम्हें नमाज भी अगर नहीं आती सिखाती हूँ, कुरान नहीं आता है तो आ जाओ, कोई बात नहीं, जुमेरात के दिन आ जाओ इंशाअल्लाह, ठीक है। तो झाड़ फूक करने वालों को, मोचर उतारने वालों को बुलाओ, मोचर उतारे, झाड़ू उतार कर बोलो डालो इसमें रूह। अल्लाह कुरान करीम की आयत में कहता है, हाँ या ना? हम पढ़ चुके हैं, एक महीना हमने 4-5 घंटे जो कोई ना बोले तो वही बात खत्म, याद है? पढ़ा है, बच्चों को छोड़ा, दुनिया को छोड़ा, सबको छोड़ा, अपने बैठे अल्लाह की खातिर। अल्लाह कितना राजी है, तुमको कितना कुरान मालूम हो गया आज, है? तो कौन है भाई रूह लौटाने वाला? कोई है नहीं, है ना? पूरे कुरान में एक ही जगह पे लिखा है रूह के बारे में। रूह एक अमर है, अमर का मतलब हुक्म है, हुक्म का मतलब अल्लाह का ऑर्डर है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह को फूका, हाँ? हमारे सबके जिस्मों में रूह है, किसकी रूह है? बोलो। आदम अलैहिस्सलाम को फूकने से क्या हुआ? रूह सर से आंखों पे गई, आंखों से जन्नत देखी, के बाद नाक पे आई, नाक पे आने के बाद छींकने के बाद मुंह पे रूह आई, अल्हम्दुलिल्लाह बोले, और जरा पेट की तरफ गई, जन्नत के फलों की तरफ लपक गए। कौन? हमारे बाप। कौन? आदम अलैहिस्सलाम। हमें शादियों पे गए तो क्यों लपक जाती, हाँ? वैसा हमारे बाप लपके ना, वैसे। तो ये बात सिंपल सी बताती हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत तक 20 पर 3 साल तक कुरान करीम को लाकर हमें पहुंचाया गया है। रमज़ान आए, कुरान पढ़कर उसे अमल करके अपनी जिंदगियों को जो नहीं बदला वो हिलाक हो जाए इंसान, कह दिया गया है। इस वजह से आप कुरान करीम को पढ़कर अपनी जिंदगियों को बदलिए, वरना अल्लाह ताला कहते हिलाक हो जाए वो इंसान। तो कुरान करीम पढ़कर तावीज़ों को डालने के लिए नहीं है, कुरान करीम लटकाने के लिए नहीं है, कुरान करीम पढ़कर अमल करने के लिए, कुरान करीम बीमार पे पढ़ के दम करने के लिए है, कुरान करीम आप पानी में फूके पीने के लिए भी है, मगर पढ़कर अमल करने के लिए। किसी का सवाल है? किसी का सवाल है? बोलो। क्या चीज? तो बीच में गैप नहीं होना, क्या गीत पे शैतान आ जाता है ना, नहीं तो मालूम है हमको शैतान आता है, मगर हमें गर्मी होती है, गर्मी होती है, हमें कुछ हो जाता है बस, ना को लगो नहीं,
پیر یوں لگاؤ لگاؤ نہیں، تاگا کاٹ کے خود حسبی اللہ لا الہ الا اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو. حسبی اللہ، کافی، حسبک کا معنی کافی ہے، کافی ہے اللہ تیرے لیے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جب تک آپ اس کو نہیں مانو گے مسلمان نہیں ہے. تاگے کے اوپر بھروسہ کریں گے. میں اس گھرانے کی ہوں، بزرگان دین کو جان چھڑکنے والے تھے. پالڈے کی درگاہ پورا ڈیکوریشن میرے گھر سے، ماں کے گھر سے آتا تھا. ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے پورا پیسہ لٹاتے تھے. نہیں، سب غلط تھا. آج ماں کے طریقہ نہیں، باپ کا طریقہ نہیں، کسی کا طریقہ نہیں، صرف اللہ کا طریقہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اگر آپ زندگی اس طریقے سے اگر نہیں کرو گے، رمضان کے 30 روزے آپ کے 1 سال کے 360 روزے کے برابر لانے کے لیے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں گے تو آپ کے 60 روزے ہو جائیں گے. رمضان کے روزوں میں 300 روزے مکمل ہوں گے. 1 روزہ 10 روزے کے برابر آئے گا تو 300 ہو جائیں گے، اور شوال کے 6 روزے رکھیں گے 360 ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے کیونکہ آپ کی میری کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہماری کتاب جائے گی، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے. اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں، کسی سے جھگڑا کر کے ہیں، حتیٰ تعالیٰ تیری صورت نہیں دیکھتی میت تک اگر بولے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہٹاؤ ان کا اعمال. جب تک وہ آپس میں نہیں ملتے میں ان کا کوئی اعمال نہیں دیکھتا. آپ کی جمعہ مہینہ مہینہ سال تک ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے کوشش کریے. روزے رکھ لیں، اللہ بھوکا رہتا ہے، اللہ کھاتا نہیں ہے، نہ بیوی ہے نہ خاندان ہے. پورے میں بیٹھ کے کل سوچ رہی تھی، یہ آپ اکیلے اتنے بڑے رات دن کام میں لگے ہیں. سورہ رحمان میں کہتے ہیں رات دن میں کام کر رہا ہوں، نئی نئی چیزوں کی تدبیریں کرتا ہوں. ہر کسی کو کھانا دے رہے ہیں، ہر کسی کو زندگی دے رہے ہیں، ہر کسی کو موت دے رہے ہیں، ہر کسی کو دیکھ رہے ہیں، ہر کسی کی سانسوں کو، دل کے اندر کی بات جانتے ہیں، ہر کسی کی ہر بات کو جانتے ہیں. یہ کیسے رب ہے آپ؟ کون ہے آپ اللہ تعالیٰ؟ ہمیں کب دکھیں گے آپ؟ کب دیکھنا پڑے گا؟ کب ہم آپ کو دیکھیں گے؟ کیا شان والے ہوں گے آپ، کیا جلال والے ہوں گے، کیا نور والے ہوں گے. کتنے رحم دل ہیں، کتنے نرم دل ہیں، کتنے وسیع ہیں، کتنے رئیس ہیں، کتنی قدرت والے ہیں، کتنی شان والے ہیں، کتنی تخت و تاج والے ہیں، کتنے آسمانوں والے ہیں، کتنے زمینوں والے ہیں، کتنے خزانوں والے ہیں، کتنی جنتوں والے ہیں، کتنے بڑے دوزخ کے مالک ہیں. ہر چیز ہیں. اتنے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اتنے لوگوں کی کیسے بات یاد رکھتے ہیں، اتنے لوگوں کے نیکیوں کو کیسے لکھتے ہیں، اتنے لوگوں کی بدکاریوں کو کیسے دیکھتے ہیں. تو کتنا پیار سے دیکھتا ہے. کبھی تو غصہ بھی کرتا ہے. اللہ تیرے غصے سے ہمیں بچا لے، تیری محبت میں ہمیں چھپا لے. غور سے کبھی رب العالمین کی تن کے غور سے دیکھو. ہو جاؤ اس کے، ہو جاؤ اس کے، ہو جاؤ اس کے. پوری کائنات کو تمہارا کر دوں تو نہ کہنا. اللہ تعالیٰ کہتے سب کو تیرا دیوانہ بنا دوں گا، تو میرا دیوانہ ہو جا. تو میرا دیوانہ ہو کے کپڑے پھاڑ کے نہیں گھومنا ہے. ہاں، دیوانہ کر کے میاں کو چھوڑ کے جاؤ جی سو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ نہیں سوتے، ہمیں اللہ کا دیوانہ بننا ہے، یہ بھی نہیں ہے. باقاعدہ شوہر کے ساتھ ہم بستری بھی اگر پکارتے ہیں بلاتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا، امی جو امی نماز پڑھنا، امی بیٹا پیر درد کری برتن دھو دے، نہیں نماز پڑھنا، امی کچھ کام کر دے، قرآن پڑھنا، امی یہ سب باتیں نہیں کیا کرو. عبادت، خدمت بھی عبادت ہے، بڑوں کی اخلاق بھی عبادت ہے، چھوٹوں سے محبت کرنا بھی عبادت ہے، ہر طرح کی عبادت ہے. بولو بیٹے کچھ پوچھنا ہے؟ ڈن؟ دعا کر لو، اجازت ہے؟ اٹھو تو قرآن، بیٹھو تو قرآن، سو تو قرآن، کھڑو تو قرآن، چلو تو قرآن. ہر طرح سے چلتا ہوا قرآن بننا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر محبت ہے نہ یا رسول اللہ پکارنے کے لیے زور سے اجازت نہیں ہے. حجرات میں اللہ نے کہہ دیے ہیں
زور سے نبی کو نہ پکارو، آوازوں کو بلند نہ کرو، ادب سے پکارو، وہ تمہارے جیسے بشر نہیں ہے، وہ ختم الانبیاء ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، ان کو ادب سے پکارا کرو، ادب سے سلام بھیجا کرو۔ آپ سلام مزار کے سامنے بھی کھڑ کے پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنیں گے۔ فرشتے پوری کائنات میں پھیلائے ہوئے فرشتے لے جا کر سلام نبی کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جسم مبارک میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں اللہ تعالیٰ روح ڈالیں گے، روح ڈالنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے۔ یہ ایسے کوئی نبی کو ایسا اعجاز نہیں ملا، کسی کو بھی اتنی بڑی نعمت نہیں ملی ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے۔ یہ 1,00,000 سے زیادہ، آپ اس کو ہٹا کر یہ نہیں بولنا کہ مزار کے پاس وہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے اس کی بات کو مانو، ضد نہ کرو، ضد نہ، بغیم، اللہ تعالیٰ بغاوت کرتے ہیں۔ پچھپوں کی آہٹ دفنانے کے بعد میت سنتے کرتے، میت 40 قدم تک میں، اس کے بعد کا نہیں بولنا، 40 قدم کی بات کہی اتنا ہی کہا ہے، اس کے بعد نہیں کہا۔ یہاں تک کہ میت کہتی ہے مجھے نماز پڑھنا ہے اثر کی۔ میت کو جب دفنائیں گے، صبح اور شام کبھی بھی دفنائیں گے، قبر کے اندر اثر ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیچ کی نماز کی حفاظتی کرو، وہ اثر کی نماز ہے۔ تو بولیں گے یہ دنیا نہیں ہے، یہ اثر کی نماز تیرے پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ نماز آنکھ بند کرنے تک کی نماز ہے، تم چاہو گی تم نہیں پڑھ پاؤ، مگر نماز مجھے پسند ہے، پوری رات کھڑوں گی نہیں کھڑوں گی میں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا، ان کو رسول بنایا نا، پیغام پہنچانے والا بنایا نا۔ اب ان کو جو پتا ہے ویسا کرنا ہے، جو میں بولی ویسا کرنا۔ میں رسول ہوں یا وہ رسول ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ہم رسول ہیں یا وہ رسول ہیں؟ تو ان کی بات مانو، ان کے طریقے پہ کرو۔ محمد رسول اللہ کا معنی وہی جاتا ہے کہ ان کے طریقے پہ آپ کو چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، اجازت ہے؟ سب کلیئر؟ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ خبر جیسے دفنا دیا، بولو ایک لحظہ بیٹا آتی ہوں۔ خبر میں جیسے دفنا دیا جائے گا، وہاں سے شروع قیامت، وہاں سے شروع قیامت۔ چاکلیٹ کے رنگ کے کالے فرشتے، دانت ایسے جو لمبے ہوں گے یا سنگ، زمین کو یوں پھاڑتے ہوئے نکل کے چیخا مارتے ہوئے آئیں گے، سب سنیں گے، جن و انس نہیں سنیں گے، پھاڑتے ہوئے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے، تھر تھراتی رہے گی میت۔ اگر پڑے گی رضیت باللہ ربا، منہ سے پڑے گی نہیں، زندگی کرے گی اس طریقے پہ، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مطلب کیا؟ میں راضی ہوں اللہ سے اگر مجھے بیماری بھی دے، اللہ ہم کمزور ہیں نہ دے، نہیں، میں راضی ہوں اگر اللہ مجھے آزما بھی لے، آزمائش سے بچا لے، ہم کمزور ہیں۔ کچھ بھی اللہ کرے تو تم راضی رہنا، تب قبر میں کامیابی۔ اس کے بعد رضیت باللہ و بالاسلامی دین، دین کا مطلب کیا؟ نیکی کرو تو نیکی، بدی کرو تو بدی۔ اب میں کسی کو، آپ ان کو کچھ بدتمیزی کریں، جی اب درگاہ کو جاتے ہیں، جی معاف کرنا گا پہلے، مجھے معاف کرنا۔ ایک بات بولتی ہوں، تمہیں درگاہ جاتی ہیں جی، کہیں کچھ تمہیں ایسا ہونا کچھ ہی، تمہارا کام نہیں جی، تمہارا کام نہیں جی، ایسا میں اگر بولتی تو یہ میرا دین ہے؟ یہ میرا دین ہے؟ سمجھانا نہیں ہے نا میرا دین۔ نہیں، ان سے بہت خراب تھی، یہ بڑی پیاری ہے، بہت بدکار تھی وہ، یہ پیاری ہے۔ ہمیشہ سامنے والا پیارا ہوتا ہے، ہم بدکار ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، وہی سب سے بڑا گنہگار ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹا رکھو، بڑا رب ایک ہی ہے، بالاسلامی دینا، اگر کچھ کروں گی تو سزا ملے گی۔ اس کے بعد محمد ایک نبی ہے، ان کے طریقے پہ میں زندگی کروں گی تو قبر کے اندر اسے بولیں گے پریشانی ہونا۔ 3 سوال کے بعد چوتھا سوال ہوگا قبر کے اندر۔ سب کو 3 سوال کا معلوم ہے، مجھے چوتھا کا بھی اللہ نے دیا ہے، چوتھے کا آپ کو سکھائے ہوئے ہیں۔ چوتھا کیا ہے؟ تجھے کیسے معلوم ہے 3 چیزوں کا، قبر کی باتیں؟ تو ہم کہیں گے ہم نے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوا ہے۔
ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بولیں گے سو جا دلہن کی سو جا. کھڑکی کھول کر دکھائیں گے یہ جنت تیرا مکان. پھر کھڑکی کھول کے دکھائیں گے یہ دوزخ ہے تجھے اسے بچایا گیا. پھر جنت سے بستر لایا جائے گا. جنت سے بستر